بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بھی ختم نبوت کے اوپر بہت ساری آیتوں کا خالق نے نزول فرمایا، اور اسی طرح احادیث رسول کے اندر بھی بہت ساری آقا علیہ السلام نے بہت سارے مقامات فرمایا کہ لوگوں میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہوا، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امیر المؤمنین بنے، آپ خلیفہ رسول بنے، آپ مسلمانوں کے خادم بنے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر، آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوا، اور اس فتنے کا جو پیروکار تھا، جو فتنے کا روح روا تھا، وہ مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں اور میری پیروی کرو۔ جب یہ اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعلان سنا، تو آپ میدان عمل میں آ گئے، اور میدان میں عمل میں آنے کے بعد آپ نے لوگوں کو فرمایا کہ لوگوں سنو، خالق نے قرآن میں فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اور وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ میں اس فتنے کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کون ہے کہ جو ساری زندگی تحفظ ختم نبوت کی حفاظت کرتے اور ساری زندگی تحفظ ختم نبوت کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ تو جنگ یمامہ جو ہوئی تھی، اس میں چند ہزار اصحاب رسول تھے، اور مسیلمہ کذاب کی طرف سے 40,000 کا لشکر تھا۔ اور روایت میں یہ آتا ہے کہ جتنی بھی اسلام کے لیے جنگ لڑی گئی، ان تمام جنگوں میں 272 یا 240 یا 225 اصحاب شہید ہوئے، تمام جنگوں میں۔ لیکن جنگ یمامہ جو تحفظ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، اس کے اندر 1200 اصحاب شہید ہوئے تھے، 1200 اصحاب شہید ہوئے تھے۔ اور کیوں شہید ہوئے؟ حضور کی ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے شہید ہوئے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 10,000 کے لگ بھگ کم و بیش مسیلمہ کذاب کے پیروکار تھے جو جہنم واصل ہوئے تھے۔ اور اس جنگ کے سپہ سالار کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید تھے، جو اس جنگ کی سپہ سالاری کر رہے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تک آپ نے اس فتنے کو کچل نہ دیا، آپ چین سے نہ بیٹھے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ختم نبوت کے لیے جو پہرا دیتے ہیں، یہ سنت اصحاب بھی ہے، سنت پیارے ابو بکر صدیق بھی ہے، پیارے فاروق اعظم بھی ہے، پیارے عثمان غنی بھی ہے، پیارے مولا علی ہے، کہ حضور کی حرمت کا جو پہرا دینا ہے، یہ اصحاب کی سنت ہے۔ اور ختم نبوت ہی تو ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی بھی شخص ختم نبوت کے اوپر حملہ کرے گا، ہم اس کو سختی سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق کی تو وہ ذات تھی کہ آپ نے مسلمہ کذاب کا فتنے کا کلا کما کیا، اور اس جنگ کے اندر کم و بیش 1200 اصحاب شہید ہوئے تھے، اور جن میں سے 700 اصحاب ایسے بھی تھے جو حافظ قرآن تھے، جن کے سینے میں اللہ کا قرآن تھا۔ تو آج اس وطن عزیز کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر یہ فتنہ ہے، اور یہ فتنہ جو ہے یہ ایک عالمی سازش تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو لڑایا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دل سے روح محمدی کو نکالا جائے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول کو نکالا جائے۔
تو میرے بھائیوں، آؤ ہم اپنے آقا علیہ السلام کے تحفظ ختم نبوت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ختم نبوت کے علم بردار سب سے زیادہ بہت سارے علماء ایسے گزرے۔ میرے قائد مولانا عبدالستار خان نیازی علیہ رحمت، آپ کو پھانسی بھی ہو گئی تھی۔ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب، آپ کو بھی پھانسی کا حکم ہو گیا تھا۔ ابو الحسنات احمد قادری صاحب، آپ نے بھی بہت ساری تکلیفیں برداشت کی۔ اور اسی طرح اب اس دور میں 1920 کے اندر ایک بہت بڑے جید اور جرنیل حضرت علامہ خادم حسین رضوی ختم نبوت کا پہرا دیتے دیتے اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ختم نبوت کے بارے میں آگاہی دیں۔ آج ضرورت ہے کہ جتنے بھی درسی کتب پڑھائی جاتی ہیں یا اسکول کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، ہمیں چاہیے ان کتابوں کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر، اپنے کالجوں کے اندر، اپنی یونیورسٹیوں کے اندر، اپنے مدارس کے اندر، اپنی مساجد کے اندر ہم ختم نبوت کے اوپر کوئی ایسا سبق اور ایسی تعلیم دے تاکہ آنے والی جو نسل ہے وہ اس سے آگاہ ہو سکے، اور ہمارے بچوں کو یہ علم ہو کہ آخری نبی وہی ہے جو عرب کی سرزمین پر آج سے 1400 سال پہلے آرام کر رہے ہیں، آج سے 1400 سال سے پہلے سے آرام کر رہے ہیں، اور جو خود فرما گئے تھے کہ لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات پاک ہے کہ جس نے سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت کے لیے پہرا دیا تھا اور اپنے اصحاب کی قربانیاں دی تھی۔ اور پھر اسی طرح تحفظ ختم نبوت کے بعد منکرین زکوٰۃ بھی کھڑے ہو گئے تھے کہ ہم اللہ کو کیوں زکوٰۃ دیں، وہ تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس کا بھی ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا کہ زکوٰۃ بھی اسلام کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اگر کوئی شخص اسلام کے رکن کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ختم نبوت جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہماری پہچان ہے مسلمانوں کی، ہماری جان ہے، ہماری عزت اور آبرو جو ہے آج اس دنیا کے اندر ختم نبوت کی وجہ سے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، بزرگوں کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ختم نبوت کے لیے ڈٹ کر پہرا دیں۔ گلی گلی، کوچے کوچے، بازاروں میں، محلوں میں، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا فتنہ ہے، آپ اسے کوشش کریں کہ اس فتنے کو سمجھائیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بیٹھے فرش پہ ہو اور باتیں وہ عرش والوں سے کرتے ہیں، اس کی ختم نبوت کے بارے میں تم بات کرتے ہو۔ جس نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو مخاطب ہو کر، اے ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کی ذات کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا، جس کی ذات کو کوئی بندہ نہیں سمجھ سکتا، اس کی ذات کے بارے میں کہتے ہو کہ ہم آخری نبی کے بعد ہم بھی نبی ہیں، الیاذ باللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔